چلو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ پراسپیکٹس رکھے سر سیریز سا پڑھ رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آواز پہ محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ پہ آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزر کے اوپر سیلون لیس ویسٹ شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے تھے، پتلی کمان کی طرح۔ بھویں اٹھائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بامشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور پراسپیکٹس نامحسوس انداز سے ایک طرف کھسکا دیا۔ فٹ۔ وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو آہستہ بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی پتلی بھویں سکڑے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے تمہارا محمل؟ ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر، آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کوئی نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اس ASP کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد؟ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اسی کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بے حد لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہاں۔ آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم لرز سی ہوئی۔ سارا سرسری پن اڑن چھو ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں۔ آرزو ناگواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیہ سا جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے، وہ بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل، فائزہ چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ باغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فائزہ کے پکارنے پہ اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹی ٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سکارف کو سر پہ رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی، یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوئی ہالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے سکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔
گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہی آ کر اس نے اسے سار پر رکھ لیا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارتے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگے۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا، قالین پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں، ان میں بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے ہوئے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دوزانوں مودب سے بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، وہ ہال کے آخر میں تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی، اس کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلی گرافی آویزاں تھی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، باقی ایک سپارہ تھا۔ پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر دو کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں۔ نوٹس لینے کے لیے عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورۃ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ۔ عربی کے لفظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ح م د ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا ہے، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدے کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد ساجد سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی، کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی۔ البتہ اپنے رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا، نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینے کے منافقوں کا ذکر۔ بھئی ابھی مسلمان ہیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں، وہ اب باتیں تو ہرگز نہ
تھی جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً با زیر بی ہوتا ہے مگر وہ با الف با زیر بے پڑھتی تھی اور وہ سوچتی کہ یہ ساری امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں، سین، صاد اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے، جس میں زیر زبر کو اصل سے زیادہ کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا، اسے شروع میں تو بہت عجیب لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا، ایکسکیوز می کہہ کر معنی کسی غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں، ایکسکیوز می کہہ کر معافی کسی غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں۔ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن ہی ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی، جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جج جی؟ محمل وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روک کے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا کیا، میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا میں جانتا ہوں اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ ہکدک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو جج؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھتی گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائنٹی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں مگر تم میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکے۔ ان کی نگاہیں ان کے چہرے پہ جمی تھیں، وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔
وہ اد کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کے بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حبس بے جا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ حبس بے جا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی اور یوں ہی حکم چلا سکے۔ سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوں، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پہ تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا، جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران تھا۔ بابا، تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی، وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سے فیض سر پہ جھوٹ تو نہ بولو۔ نہیں ملنا چاہتا تو سیدھا منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فقرے قدرے نصیحت آمیز انداز میں کہتی اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے۔ پھر اور کیا کرتی؟ بیزار سا تاثر چہرے پہ سجائے، بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے تو مجھے حبس بے جا میں رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک پہ اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، تو اس پہ یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دو تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پہ بیٹھ کر کتابیں سائیڈ بورڈ پہ رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پہ جھانکا، اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دو تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا اے ایس پی، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی ملے گی۔ بس لفظوں کا تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے؟ میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ تو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم، مصباح کی آواز پہ جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ میڈم، مصباح کی آواز پہ جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پہ بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پہ سب سے اوپر یہی لکھا تھا، تم میری آیت کے بدلے تھوڑے قیمت نہ لو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ نہ ملاؤ، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ،
اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سن سی بے حد ساکت سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا، ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا شروع کی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پہ کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پہ کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ بے شک وہ نماز سب پہ بہت بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پہ جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی۔ او مائی گاڈ! اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام۔ اس کو ہم کلام پاک میں اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پہ جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پہ رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کی بلائنڈر بند تھے، کمرے میں چھاؤں تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی، کچھ تلاش کرنے لگی۔ محمل بامشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ، فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز سے مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے؟ وہ دبی سی چیخی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں۔ پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو سہار سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی۔ پڑھ رہا ہے فرشتے؟ وہ مخلوق تو نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچے پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہو کر ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر سے خود کو کنیکٹ کر لیں؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو معجزے کی طرح ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فہماً بتا رہی ہوں میں اسے چھوڑ دوں گی۔ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روزِ قیامت اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھنچی چلی آئے گی، تو
کراہا تو اتویا یا کراہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور ہم کراہا بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف تو آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کراہا آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی قرآن چھوڑ نہ سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم ذکیہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھی، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطّاتن، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حطّاتن کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر کیا منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حطّاتن کہہ کر داخل ہونے کے بجائے حنطاتن کہہ کر داخل ہوئے۔ حنطاتن کہتے ہیں وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ان کے لیے لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم، آپ رجسٹر قرآن پہ رکھ کر لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجویز کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر پہ جھانکا کہ دیکھ سکے کہ حنطاتن کا کیا مطلب ہے۔ میڈم نے لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن جہاں ختم ہوتی تھی وہاں اس نے لکھ رکھا تھا حنطاتن یعنی گند کے دال کے آگے صفحہ ختم ہوا تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانیکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پہ لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا گند کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی، کوئی سینٹنس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی، پنک اسکارف میں مکیت چہرہ، کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا، غالباً ایسے اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اس طرح تیکھی سخت نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا مستعد چوکیدار کن اکھیوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیوروں کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں، اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟
وہ یک لخت چونکا۔ وہ اسی طرح اسی چبھی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو پلٹے وہ سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے تھے، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔